اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور صندوق فرعون کے گھر میں پہنچا. امرأت فرعون نے آپ سے محبت فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والدہ کے ہر عورت کے دودھ پینے سے روک دیا. اس طریقے سے سبب سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. اب اس کے بعد جو ہے ان آیات مبارکہ میں بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا 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 جوان ہو گئے. فرماتی ہیں فلما بلغ اشدہ واستوى، جب آپ پہنچے اپنی عمر کے کمال کو. اشد کہتے ہیں کہ جب آدمی کی یعنی پوری قوت اور جوانی جو ہے وہ اپنے کمال پہ آ جائے. اشد کا معنی علماء نے فرمایا ہے کہ جب نشو و نما رک جائے. اب دیکھیں نا، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے تو ایسا ایسا بڑھتا ہے، لیکن ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہیں بس رک جاتا ہے. جتنے اعضاء میں بڑھنا تھا وہ بڑھ گئے، اب نہیں بڑھیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو نمو کی ایک کیفیت رکھی ہوتی ہے کہ آدمی بچہ ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اب دیکھتا ہے، اب گھسٹتا ہے، اب ذرا پاؤں کھڑا ہوتا ہے، اب پاؤں چلتا ہے. ایسے بڑا ہوتے 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 ایک ایسی عمر کی سٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں آنے کے بعد پھر نہیں بڑھیں گے.
جو پیر ہے وہی رہے گا، جو ہاتھ ہے وہی رہے گا، جو قد ہے وہی رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اشدہ۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اشدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی عمر 33 سال ہو جائے تو اب وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، بس اب جو بڑھنا تھا بڑھ چکا۔ اب 33 سے بعد 40 تک جو ہے یہ عین قوت کا زمانہ ہے۔ 40 کے بعد پھر آہستہ آہستہ اضمحلال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور بعض قراتوں میں من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک کمزور پانی سے پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، پھر جب وہ قوتوں کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے۔ اسی کو لغت عرب میں، لغت عرب چونکہ ام الالسنہ ہے اور بڑی جامع معنی کامل زبان ہے عربی، اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جنین کہلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ رضیع کہلاتا ہے کہ اب دودھ پینے والا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صبی کہلاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ غلام اور پھر مراہق کہلاتا ہے، پھر شاب کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر شیبہ، پھر حرم، پھر موت۔ تو اب اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی کمال قوت کو پہنچے، عین قوات عقلیہ اور قوات رجولیہ اور قوات علمیہ، قوات نظریہ فکریہ جب عین طاقت پہ آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم بھی اور علم بھی عطا فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے سمجھیں، کیونکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حکم اور علم جو ہے اس سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ ان الفاظ سے مراد جو ہے نبوت بھی قرار لی ہے، جیسے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تو وہاں مراد علم نبوت ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ نے گویا آپ کو حکم بھی اور علم بھی عطا فرمایا، معنی یہ ہے کہ حکم و علم نبوت کا۔ لیکن راج قول یہ ہے، یاد رکھیں کہ آپ کی نبوت ملنے کا واقعہ تو بڑا قرآن میں مفصل موجود ہے، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تقریباً 10 سال گزارے۔ 10 سال کے بعد آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے وہاں سے اجازت لی اور رخصت ہوئے۔ راستے میں اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے، آگ روشن دیکھی، وہاں پہنچے تو وہاں اللہ نے نبوت دی۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ لکھا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے نبوت، ان آیات مبارکہ میں مراد یہ ہے کہ نبوت کے لیے اللہ تو فیصلہ تقدیر میں کر چکے ہیں نا کہ
موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسالت و نبوت دینی ہے۔ وہ تو پچھلی آیات میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ آپ نہ گھبرائیں، نارابدو ہو ہی رہے تمہاری طرف لائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم آپ ان کو رسول بھی بنائیں گے۔ تو رسالت کا فیصلہ اللہ کے ہاں تو ہو چکا، تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس رسالت کی استعداد کے لیے مقام رسالت کے تحمل کے لیے اللہ نے آپ کو علم اور آپ کو حکم عطا فرمایا۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ راجح قول یہی کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو حکم بھی دیا، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محسنین کو، اپنے مطیعین کو، اپنے عبادت کرنے والے، اطاعت کرنے والوں کو ایسے نوازتے ہیں، ان کو ہم علم بھی دیتے ہیں، فہم بھی دیتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر، کہ موسیٰ علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، یعنی شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور شہر سے باہر جانے کے بعد جو ہے آپ شہر میں آئے۔ اور کب آئے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب اس کے شہر والے جو ہیں وہ سو رہے ہیں، آرام کا وقت ہے۔ تو اس سے علماء نے دو قول لیے ہیں، بعض نے فرمایا کہ دوپہر کا وقت تھا اور لوگ قیلولہ کرتے تھے، کھانا کھا کے سو جاتے تھے، تو یہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، رات کا وقت تھا، رات کو بھی لوگ جو ہے عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر۔ اور بعض مفسرین کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جوں جوں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے، فرعون کو آپ کے جوہر جو ہے وہ نظر آتے گئے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نہ تو میرے دین پہ ہے، نہ مجھے سجدہ کرتا ہے، نہ میرے آگے جھکتا ہے، ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، محل میں رکھا ہے، اتنا انعام و اکرام سے نوازا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو فرعون نے آپ کو حکم دے دیا تھا کہ اب محل میں نہ رہیں، اب آپ باہر رہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں گویا وہ شہر کے علاوہ باہر دیہات میں چلے گئے، اور کبھی کبھی آپ آ جاتے تھے اپنی والدہ کو ملنے کے لیے، یعنی بی بی آسیہ کو، حقیقی والدہ نہیں، بی بی آسیہ، ان کو ملنے کے لیے کبھی ایسے وقت میں آتے تھے کہ عام طور پہ لوگ آرام میں ہوں، چپکے سے آئے، ملاقات کی اور چلے گئے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ دخل المدینہ تھا، اب آپ مدینہ مصر میں داخل ہوئے، یعنی گویا باہر سے آئے، اور اس وقت آئے کہ جب عام طور پہ لوگوں کی غفلت کا، آرام کا، سونے کا وقت ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ آ رہے تھے اور شہر میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ آپ
نے دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں اور ان میں ایک جو ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی سے ہے، شیعہ کہتے ہیں پارٹی، فرقہ، جماعت۔ اسی سے بعد علماء نے استدلال بھی کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے آہستہ آہستہ بنو اسرائیل میں بھی اپنی ایک جماعت پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا جو ہے یہ فرعونی ہے، قبطی ہے۔ اچھا، عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن، تو جو قبطیوں میں اور بنی اسرائیل میں دشمنی تھی گویا وہی اس میں اور موسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ جو بندہ تھا نا یہ بھی فرعون کا خاص آدمی تھا، اور فرعون کا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتا تھا وہ تو مجبور تھا بی بی آسیہ سے، ورنہ وہ تو پہلے دن قتل کرنا چاہتا تھا، تو گویا یہ بھی آپ کا دشمن ہے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تو اب یہ دو آدمی لڑ رہے تھے، اب آپ کی جماعت کا یا آپ کی پارٹی کا یا آپ کی قوم بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا وہ چیخا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ یہ مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کو روکا، اس کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک اتنی بات ذکر کرتا ہے جس کی ضرورت ہو۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پر آپ سے مدد طلب کی آپ کی جماعت والے نے دشمن پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سمجھایا بھی مت لڑو، کیوں مار رہے ہو غریب کو، مظلوم ہے کمزور ہے۔ وہ نہ مانا، جب تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو اکٹھا کر کے مکہ مارا اس کو۔ فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ قضا علیہ کا مانا یہ اس کو وہی مکہ لگا اور مکے کے اندر ہی مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، آپ نے فرمایا شیطانی عمل ہے، اور شیطان واقعی دشمن ہے، گمراہ کرنے والا، کھلی گمراہی میں ڈالنے والا۔ یعنی آپ گھبرا گئے، آپ نے کہا کہ اس سے کم سے بھی ذریعہ ہو سکتا تھا، زور سے مارنا، اس کا مر جانا، تو گویا یہ شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو ہم نے فرمایا کہ یہ اس کے عمل شیطان کی وجہ سے ہے کہ وہ بندہ جو تھا نا وہ نشائی قسم کا آدمی تھا، وہ ایک مکے میں مر گیا، انہوں نے یہ شیطانی عمل کرتا تھا اس لیے کمزور تھا، مر گیا۔ لیکن یہ قول راجح نہیں، قول جو ہے وہ اول راجح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، مہربانی کر کے میری غلطی کو معاف فرما دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں۔
لیکن اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ مر گیا وہ تو فرعونی ہے اور قبطی ہے، کافر ہے، اور کافر بھی حربی ہے، اس لیے کہ فرعون نے تو 70,000 بنی اسرائیل کے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اس سے بڑا اور دنیا میں کیا جنگ ہوگی؟ تو اگر اس کا مر جانا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیوں کہہ رہے ہیں میں نے گناہ کیا؟ کافر ہے، مر گیا، عربی ہے، مر گیا، کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بات سمجھی جائے کہ کافر ہو چاہے آپ سے اس کا معاہدہ نہ ہو، چاہے وہ ذمہ بھی نہ ہو، معاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معاہدہ قولی ہوتا ہے اور ایک معاہدہ عملی ہوتا ہے، یاد ہے۔ ایک معاہدہ قولی ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ عہد کریں کہ بھئی آپ ہمارے علاقے میں محفوظ ہیں، ہم آپ کی جان مال کی حفاظت کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا کوئی کافروں سے معاہدہ نہیں ہے، لیکن عملی معاہدہ ہے۔ کیا مانا ہے کہ وہ ہمیں نہیں مارتے، ہم ان کو نہیں مارتے، وہ ہمارا مال دولت نہیں لوٹتے، ہم ان کے مال دولت کو نہیں لوٹتے۔ تو گویا عملاً ایک دوسرے کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، یعنی قولاً تو نہیں دی ہوئی لیکن عملاً ہم نے ایک دوسرے کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور اللہ سے معافی مانگی کہ گو ہمارا ان سے معاہدہ نہیں ہے لیکن ایک شہر میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس کا مار دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے وہاں چھوٹی سی بات بھی بڑی نظر آتی ہے، یعنی جتنی اللہ کسی کو عظمت دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بعد اولیاء اللہ ہیں، ان کی نماز تہجد بھی رہ جائے تو سارا دن روتے روتے گزر جاتا ہے، حالانکہ تہجد کوئی فرض تو ہے نہیں، نہ تہجد واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ نفل ہے۔ پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ والوں کی تہجد رہ گیا، وہ تو سارا دن روتے ہیں کہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ آج اللہ نے مجھے محروم کر دیا، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ آج میں مناجات سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ مقربین جو ہوتے ہیں، ابرار جو ہوتے ہیں، اخیار جو ہوتے ہیں، ان سے اگر کبھی صغیرہ بھی ہو جائے، ترک اولا بھی ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے اس کو مار دیا ہے، میں نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف کر۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب معافی مانگی تو اللہ نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا، اور بعض علماء نے فرمایا ضروری نہیں کہ اسی وقت پتہ چلا ہو، یعنی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تو بات سمجھ آ گئی کہ ساری باتیں جو ہیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اسی وقت اطلاع کر دی گئی، اور بعض فرماتے ہیں کہ بعد میں قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ، آپ نے جو مجھ پہ انعامات کیے ہیں، جو مجھے عزت دی ہے، میری حفاظت کی ہے، مجھے محلوں میں پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، مجھے حکم و علم دیا ہے، میرا اللہ ان نعمتوں کے شکر میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اب پھر کبھی میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، کسی کافر کی مدد نہیں کروں گا، کسی ظہیر من معین فلن اکون ظہیرا للمجرمین اے معینا للکافرین۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ لما ذکر تعالی مبدأ امر موسیٰ علیہ السلام
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، آپ کے بچپن کا ذکر فرمایا، ذکر انہ لما بلغ اشدہ واستوى۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام عین جوانی کو پہنچ گئے، آپ اپنے عین قوت کے زمانے کو پہنچ گئے، تو آتاہ اللہ حکما و علما، اللہ نے آپ کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی یعنی النبوت، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ دیتے ہیں اپنے فرما برداروں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو۔ فرماتے ہیں ثم ذکر تعالی سبب وصوله الى ما كان تعالی قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك الكبتي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية الى بلاد مدين۔ اب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتی ہیں کہ آپ نبوت میں مقام پہ کیسے پہنچے۔ اللہ وہ سارا اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے قبطی مارا گیا، اس کے ڈر سے آپ نے مصر چھوڑا، آپ مدین میں آئے، مدین سے چلے تو پھر آپ کو نبوت ملی۔ تو سارا سبب جو ہے وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ثم ذکر تعالی سبب وصوله الى ما كان، اللہ پاک اب ذکر کرتے ہیں ان اسباب کو جن اسباب کے ذریعے اللہ نے آپ کے لیے نبوت کا اور آپ کے لیے کلام کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ فی قضیۃ قتلہ ذلک القبطی، اس قبطی کے قتل کے بارے میں یہ آپ کا سبب بنا خروجی من الدیار المصریۃ الی بلاد مدین، مصر سے نکل کے مدین کی طرف جانے کا۔ فقال تعالی ودخل المدینۃ على حين غفلة من أهلها۔ قال ابن جريج قال خراسان باصل وذلك بين المغرب والعشاء، ایک قول یہ ہے کہ آپ مغرب و عشاء کے درمیان میں پہنچے۔ وقال ابن المنقدر ابن سالم عن ابن عباس كان ذلك نصف النهار، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دوپہر کا وقت تھا، لوگ کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں۔ وقضى قال سعید بن جبیر واکرم السدی وقتادہ فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه۔ اور فرماتے ہیں قال ابن جریج خراسان باصل، اب فرماتے ہیں کہ ایتضاربان ویتنازعان، آپ نے دیکھا کہ دو بندے ہیں، مار رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ آپ کی قوم اسرائیلی سے ہے، وھذا من عدوہ، یہ فرعون کی قوم میں سے قبطی ہے۔ قالوا ابن عباس وقتادہ والسدی ومن سعد فاستغاث الاسرائیلی بموسیٰ علیہ السلام فوجد موسیٰ فرصة وهي غفلة الناس فعمد الى القبطی۔ اب جب اسرائیلی نے فریاد کی کہ میری مدد کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ وقت ایسا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ نے اسرائیلی کی مدد کی، آپ نے اپنی قوم کے بندے کی مدد کی۔ فعمد الى القبطی، آپ اس قبطی کی طرف بڑھے۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ۔ قال مجاہد بابا کا ہوا تعنو بجمیع کفی، حضرت مجاہد فرماتے ہیں وقضہ کا معنی کہ اپنی انگلیوں کو کٹھا کر کے مکہ بنا کے کسی کو مارا جائے، آپ نے اس کو مارا۔ وقضہ بعصا کانت معہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے اس کے ذریعے مارا۔ فقضى علیہ، یعنی اس پہ موت آ گئی۔ ای کان فیہا حتف حنف ومات، اسی میں اللہ نے اس کی موت لکھی تھی، وہ آپ کا مکہ لگا یا آپ کی لاٹھی لگی وہ مر گیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له
إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي. اب موسیٰ علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، یعنی میں کسی طرح ان کو چھڑا دیتا، نہ مارتا. ایک حل یہ بھی تو تھا نا کہ ان کو الگ الگ کر دیتا، جدا کر دیتا، لیکن میں نے مارا اور یہ مر گیا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ شان والے پیغمبر ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ نے بھی آپ کے اخلاص کو دیکھ کے بخش دیا. فغفر له انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی اے بما جعلت لی من الجاہ والعز والنعمہ، کہ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے مجھے نعمت دی، آپ نے مجھے محلوں میں رکھا ہے. فلن اکون ظہیرا فلن اکون معینا للمجرمین الکافرین بکا المخالفین لامرکا. میرا اللہ آئندہ میں کبھی آپ کے مخالفین، آپ کے منکرین، مجرمین جو ہیں، کبھی ان کی اعانت نہیں کروں گا، کبھی ان کی اعانت میں قدم نہیں بڑھاؤں گا. معاف فرما دی. واللہ اعلم. کہتے جی کہ عمرہ کرنے کے بعد آدمی کو سر کے سارے بال کٹوانے چاہیے یا تھوڑے بال کٹوانے سے پورا ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ نے اس طرح پھرانے والوں کا قرآن نے بھی پہلے ذکر کیا، اور بال کٹانے والوں کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا. اسی طرح حج کے موقع پر میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للمحلقین، اللہ آج جن لوگوں نے اس طرح پھروایا ان کی مغفرت فرما دی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن نے بال کٹائے ہیں، ان کے لیے بھی تو دعا کر دیں. اللہ کے نبی کی دعا ہے، کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. آپ نے دوبارہ دعا کی کہ اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت کر. صحابی نے پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما. صحابی نے پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اللہ جن نے بال کٹائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. تو اس طرح پھرانے والوں کے لیے نبی کی 3 دعائیں ہیں، اور بال کٹانے والوں کے لیے 1 دعا ہے. تو ایک تو قرآن میں بھی اس طرح پھرانے والوں کا ذکر پہلے ہے، بال کٹانے والوں کا ذکر بعد میں ہے. پھر اللہ کے نبی کی 3 دعائیں ہیں. تو اس لیے افضل یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرے یا حج کرے تو سر پہ اس طرح پھروائے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نہ پھروائے اور بال کٹوائے تب بھی احرام سے نکل جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بال کتنے کٹوائے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس پاک پیغمبر پہ اللہ کا قرآن اترا ہے انہوں نے تو ہمیشہ اس طرح پھروایا. 1 دفعہ حضور نے بال کٹوائے تو سارے سر کے بال کٹوائے.
لہذا بال کٹوانے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہاں سے پکڑ کے تھوڑے سے کاٹ لیے اور یہاں سے پکڑ کے تھوڑے سے کاٹ لیے، کہ ہمارے فیشن میں بھی فرق نہ آئے اور ہمارے بالوں کی کٹنگ میں بھی فرق نہ آئے اور عمرہ بھی ہو جائے۔ یہ تو مذاق ہوا اللہ کے دین سے۔ اگر آپ واقعتاً عبادت کرنے آئے ہیں تو پہلی بات تو ہے اس طرح پھروائیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں پھرواتے، بال بڑے بڑے ہیں تو ان کا 1/4 حصہ، یعنی مثلا اتنی بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹے گا، تب آپ احرام سے نکلیں گے۔ اچھا، بعض لوگ جو تھوڑے سے کٹاتے ہیں، اصل ایک قول ہے امام شافعی کا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن بات کو سمجھیے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دیکھتے ہیں جہاں فائدہ نظر آیا بس اس کو پکڑ لیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس طرح پھروانا افضل ہے۔ وہ تو ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بال کاٹ لیے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھائی کٹانے والوں میں تو شامل ہو گیا نا، لہذا دم نہیں پڑے گی، عمرے سے نکل جائے گا۔ یعنی وہ ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے 3 بال کاٹے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حلقن کسرن نطفن، کسی نے 3 بال جو ہے نا ایسے دیا سلائی جلا کے جلا دیے، کسی نے 3 بال جو ہے اکھاڑ دیے، کسی نے 3 بال جو ہے کاٹ دیے۔ وہ کہتے ہیں مقصرین میں تو آ گیا نا بیچارہ، دم سے بچ جائے گا، اس پہ دم نہیں پڑے گی اور احرام سے بھی نکل جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ تو ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا اس میں دم پڑے گا، کیا وہ احرام سے نکل گیا ہے یا نہیں نکلا ہے۔ باقی تینوں امام کہتے ہیں وہ احرام سے ہی نہیں نکلا، یعنی اگر اس نے ٹک لگائے، ایک ٹک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، وہ فرماتے ہیں وہ احرام میں ہے۔ اب اگر وہ کوئی حرکت بغیر احرام والی کرے گا دم پڑتی جائے گی۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دم نہیں پڑے گی، احرام کھل جائے گا، کیونکہ کم از کم بال کٹانے والوں میں تو آ گیا ہے نا، تو لہذا آپ ایسی بات پہ کیوں عمل کریں کہ جب ائمہ ثلاثہ، جمہور ائمہ فقہا، جمہور محدثین اور خود عمل النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ کو ہمارے بالوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، تھوڑے کٹاؤ یا زیادہ کٹاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اصل منشأ حکم خدا بندی یہ ہے کہ بندے نے اپنی گردن اللہ کے رستے میں جھکا دی ہے، بندے نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے کہ یا اللہ میرا سر حاضر ہے۔ باقی اللہ کو تو بالوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ عمرہ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کا عمرہ سنت کے مطابق ہو، آپ کا عمرہ جو ہے ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام کی چادروں کا دھونا ضروری ہے؟ دیکھو نا بھائی، اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، آپ نے کوئی گندا کام کیا ہے، چادریں پلید ہو گئی ہیں کہ دھوئیں گے؟ نہیں، کپڑا کیوں دھویا جاتا ہے جب پلید ہو جائے؟ آپ نے عبادت کی ہے، عبادت کرنے سے چادروں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ جب تک آپ کی وہ چادریں پاک ہیں، آپ 100 عمرہ بھی کریں، دھونے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر پہلے عمرے میں ہی چادریں گندی ہو گئی ہیں، دھو ڈالو۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر عمرے میں چادریں دھو کے نیا عمرہ کرو۔ اگر ایک آدمی نے تیسرا عمرہ کیا ہے،
اور اس کے بعد بال جو ہیں تھوڑے سے تو کسی سے کٹوائے، باقی بال اپنے ہاتھ سے کاٹ دیے، کوئی بات نہیں۔ عمرہ کر لینے کے بعد جب آپ نے طواف بھی کر لیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑ لی ہے، اب چاہیں تو اپنے بال خود اس طرح پھیر لیں، خود بال مشین پھیر لیں، جائز ہے۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد میں حرمین الشریفین میں بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کیا یہ بھی علامات قیامت میں؟ ہاں بالکل ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ کبھی غریب ہوتے تھے، بکریوں کے چرواہے ہوتے تھے، مال مویشی سے گزران کرتے تھے، وہ اپنی بلڈنگوں کی بلندیوں میں فخر کریں گے۔ تو یہ تو حضور نے فرمایا علامات قیامت میں ہے، یہ کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ویسے تو کوئی عمارت اللہ کے کعبے سے اونچی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ کعبہ شریف کا حکم تو 7ویں آسمان تک ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے جیسے ساتات سرا تک بھی کعبہ ہے اور آسمان تک بھی کعبہ ہے، اس سے کون اونچی بنا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال سرزمین حجاز میں ایسا بننا جو ہے وہ علامات قیامت میں شامل ہے، قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اتنا ذہین ہے، اتنا یعنی چالاک ہے، اس نے مسلمانوں کو بلڈنگوں میں، مکانوں میں، ویلے میں، فارم ہاؤسوں میں اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا دولت جو ہے انہی چیزوں میں لگے، کوئی اور ترقی نہ کر سکے وہ۔ کہتے کہ جی بعض لوگ کلمہ شریف پڑھتے ہیں بحق لا الہ الا اللہ، یہ تو کلمہ شریف اس طرح تو کبھی نبی پاک نے نہیں پڑھا۔ کلمہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے، بے حق سے تو شروع نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھتا، یہ تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی بات سمجھتے، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کلمے کی برکت سے میری مشکل حل فرما دے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ کلمے میں اضافہ کر دو، کلمہ بڑھا دو اور بے حق کا لفظ لگا دو، یہ تو ناجائز ہے۔ بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے، اگر آپ نے ان کے لیے عمرہ کیا، اللہ قبول کرے۔ کہتے جی کہ میں نے 3 دفعہ کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی دیا، پھر سارے بدن پہ پانی بھی بہایا، تو کیا میرا غسل اور وضو ہو جائے گا؟ آپ نے وضو کی نیت کی تھی۔ اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کی نیت ہے، آپ نے اچھی طرح ہاتھ دھوئے ہیں، اس کے بعد کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، پھر سارے بدن میں پانی بہایا ہے، تو ٹھیک ہے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ کہتے جی کہ اگر ایک کارپیٹ جیسے بچھا ہوا ہے، چھوٹے بچی نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب خشک ہو گیا، بعد میں اس کے اوپر کپڑا ڈال کے ہم نے نماز پڑھ لی، بالکل نماز جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی جنازے کی 2 تکبیریں امام پڑھ چکا ہے اور شامل ہوا ہے،
تو اب وہ ایسا کریں کہ جہاں شامل ہوا ہے آگے وہی دعا پڑھتا جائے، اور جب امام سلام پھیر لے تو اس کی دو تکبیریں جو باقی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم کچھ نہ پڑے، صرف تکبیریں کہیں، اور وہ تکبیریں بھی اتنی جلدی کہے کہ میت ایسا نہ ہو کہ میت قبرستان میں لے جائے اور یہ تکبیریں کہتا رہے، کس پہ کر رہا ہے؟ یعنی جب امام سلام پھیرے آپ کی ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے یا دو چھوٹ گئی ہے یا تین چھوٹ گئی ہے تو آپ فوری طور پہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے جی کہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو مجھے اوسیاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بہت آتی ہیں، تو ویسے نہیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی آدمی نے ایک عالم سے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ ہم فلم دیکھتے ہیں تو ساری رات فلم پہ بیٹھے رہو، مجال ہے کہ ایک پلک بھی جھپکے، اور اگر ہم اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، حدیث شریف پڑھنی شروع کر دیں، درود پڑھنا شروع کر دیں، نیند آ جاتی ہے، فوراً آدمی کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی ایک بات بتاؤ کہ اگر دو بستر ہوں، ایک بستر پہ کانٹے ہیں اور ایک پہ پھول ہیں، تو نیند کس پہ آئے گی؟ کانٹوں والوں پہ آئے گی۔ انہوں نے کہا جی کانٹے چوبیں گے تو کیسے نیند آئے گی؟ انہوں نے کہا شیطانی کام تو کانٹے ہوتے ہیں نا، نیند آئے کیسے؟ اور یہ رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آدمی پہ غفلت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح کی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان آگے باقاعدہ تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا، ابھی بڑا وقت ہے، سو جا، ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہے، آرام سے اٹھ کے مل جائیں گے۔ سو جاتا ہے، بندے کو سلا دیتا ہے۔ جب وہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ تو ملعون اسی قابل ہے، جب اللہ کے دربار میں بھی حاضر نہیں ہوا ہے تو میرے شیطان کے بھی پیشاب سے گندا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہم پہ اثر ڈالتا ہے کہ جب ہم ذکر کریں، جب ہم درود شریف پڑھیں، جب ہم تلاوت قرآن پڑھیں تو اب وہ روک نہیں سکتا ہے تو نیند مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال علاج یہ ہے کہ نہ گھبرائیں اور ہمت کر کے لگے رہیں، آپ بڑھتے رہیں، آخر شیطان مردود ملعون ناکام ہوگا اور جان خود بخود چھوڑ جائے گا۔ ایک ولی اللہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں ایک مشکل میں ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے، مسجد سے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ فوراً 2 رکعت اور پڑھو۔ اس نے کہا جی اس میں بھی فرمایا پھر اور پڑھو۔ تو اس نے جا کے دوسرے دن جناب ایسا کیا کہ نیند پہ تنگ ہوا، جو ہوا پھر اس نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر بھی سیدھے پھر اس نے 2 رکعت پڑھ لی۔ 3-4 دن کے بعد مسجد سے آنے ختم ہو گئے۔ وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا تھا، میری تو جان چھوٹ گئی۔ اس نے فرمایا شیطان تنگ آ گیا نا۔ اس نے کہا کہ یہ تو چھوڑتا ہی نہیں، میں جتنا چھوڑتا ہوں یہ اور بڑھتا ہے، میں جتنا چھیڑتا ہوں یہ اور آگے بڑھتا ہے، چلو اس کو وہی 2 رکعت ہی پڑھنے دو، آرام سے جان چھوڑے، 6 تو نہ پڑے نا، یہ تو گردن چھوڑتا ہی نہیں۔ تو اس لیے شیطان ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہی تھوڑی عبادت اس کو کرنے دو، اگر میں چھیڑوں گا تو یہ اور 2 رکعت شروع کر دے گا، میں اور چھیڑوں گا یہ اور 2 رکعت پڑھے گا، تو 6 رکعت پڑھنے سے 2 پڑھنے دو اس کو۔ تو ایک علاج بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال اگر شیطان اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو تم اپنی اچھائی کو کیوں چھوڑ دو؟ کہتے جی کہ
کہ حجر اسود کا جب ہم بوسہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو مرد اور عورتیں ٹکراتی ہیں. آپ نہ لینا بوسہ. بوسہ لینا سنت ہے. غیر محرم عورت سے بدن لگنا حرام ہے. تو کیا ثواب ملا؟ آپ دور سے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر بس. اگر طواف کے ٹائم میں زخم ہو جائے, خون بہ جائے, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. باہر نکلے, خون کو زخم کو ٹھیک کرے, وضو کرے, پھر طواف کرے. کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے صفا مروہ میں چوٹ لگ گئی, کوئی حل نہیں, وہاں وضو نہ بھی ہو تو صفا ہو جاتی ہے. صفا مروہ ختم کر کے کہتا ہے جب ہم سر مڈا رہے تھے تو سر میں زخم آ گیا, خون نکل گیا, کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ عمرے پہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں میک اپ سنگار اور ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرم آتی ہے, دعا کرو اللہ لوگوں کو ہدایت دے. دیکھو نا میرا بھائی, جب خامن میں غیرت نہ ہو, بھائی میں غیرت نہ ہو, باپ میں غیرت نہ ہو, بیٹے میں حیا نہ ہو, تو ہماری تقریریں کیا کریں گی؟ ایک اصولی بات ہے. دیکھو نا, خامن خود ساتھ چل رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بیوی نے اتنی باریک لباس پہنا ہوا ہے کہ دھوپ میں اس کا بدن بھی نظر آ رہا ہے. وہ ساتھ جا رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ لون کے کپڑے ہیں, لائٹ پڑے تو پورا بدن نظر آتا ہے, دھوپ پڑے تو پورا بدن نظر, کہ اس کو غیرت نہیں آ رہی. خامد ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, باپ ہے. اچھا خود وہ عورت ہے, اس کو پتا ہے کہ میں یہاں پکنک پہ آئی ہوئی ہوں یا اللہ کے کعبے میں آئی ہوں. اسی لیے حدیث پاک کے الفاظ یاد رکھیں کہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات, میری امت کی عورتیں ایسی بھی ہوں گی بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی. اب علماء نے لکھا کہ کیا مطلب, لباس پہنا ہوا ہو تو پھر ریا کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا لباس اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آئے گا, یا لباس بدن پہ اتنا تنگ ہوگا کہ ہر عضو دور سے نظر آئے گا. اسی طرح میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جو عورتیں سنگار کر کے, میک اپ کر کے, خوشبو لگا کے اور چہرے کھول کے, بال ننگے کر کے لوگوں میں آتی ہیں, فرمایا وہ عورتیں زانیہ عورت کے حکم میں ہیں. اب تمہاری مرضی ہے میرا بھائی, ہماری بات سے کیا اثر ہوگا؟ اثر تو تب ہوگا کہ جب اللہ مردوں کو صحیح معنی میں مرد بنائے اور ان کے دلوں میں غیرت پیدا کرے, حیا پیدا کرے, اور عورتوں کے دلوں میں بھی حیا پیدا کرے کہ خدا کا کعبہ ہے, ہم مدینہ منورہ میں ہیں, جہاں اللہ کا قرآن اترا ہے, جہاں وحی آئی ہے, جہاں صحابہ نے زندگی گزاری ہے, ہم کچھ تو ادب کریں اس جگہ کا. یا محمد کہنا جائز نہیں ہے, یا حرف ندا ہے, اور ندا صرف اللہ کو کی جاتی ہے. بہرحال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملا کے پڑھیں افضل ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بعض علماء سکھانے کے لیے پڑھاتے ہیں, آخر میں پھر پورا پڑھا دیتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے. اصل یہ ہے کہ کامل پڑھا جائے.
کہتے ہیں جی کہ میری بیوی 8 مہینے کی حاملہ تھی، اس نے میرے والدین کو گالیاں دی، میں غصے میں آ گیا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، وہ لے کے چلی گئی، طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تم گناہ گار ہو، حمل کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، خلاف سنت ہے، لیکن طلاق تو ہو گئی۔ اب اگر تم اس کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر تو مقصد یہ ہے کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تو رجوع کر لو، اگر مدت گزر گئی ہے تو دوبارہ نکاح کرو۔ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، وہ کتنے دن کے بعد حلال ہوگی؟ جب خون بند ہو جائے عورت حلال ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، 3 دن کے بعد بند ہو جائے، 8 دن کے بعد بند ہو جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں 40 دن کا مسئلہ ہے، چلا کاٹے، یہ تو جاہلوں کی بات ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نفاس کے بعد جب بھی خون بند ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، میاں بیوی ملے، سب جائز۔ ہاں، وہ 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ خون آ رہا ہے، بند نہیں ہوتا۔ اب ہم 40 دن تک انتظار کریں گے، 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو گویا اب نفاس ختم ہو گیا، اب بیماری ہے، غسل کر لے، نمازیں پڑھ کے خون آتا رہے، تو وہ اس حالت میں 40 دن ہیں جب خون بند نہ ہو۔ اگر خون بند ہو گیا عورت پاک ہو گئی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 2 بچوں کا باپ ہوں، بیوی حاملہ ہے، نہایت گستاخ ہے، ہر وقت مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ صبر کرو۔ یہ عورتوں میں بہت خوش نصیب گھر ہوتے ہیں جن کو صالحہ عورتیں نصیب ہوتی ہیں، ورنہ یہ عام مسئلہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ورنہ ٹیڑھے پن سے گزارا کرو، صبر کرو۔ اور اگر تم سے صبر نہیں ہو سکتا ہے دوسری شادی کر لو، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو جب وہ حمل سے فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، اس وقت شرعاً اس کو ایک طلاق دو۔ اگر طلاق کے بعد ٹھیک ہو جائے تو رجوع کر دو۔ باقی حق المہر کیوں نہیں دینی ہوگی؟ 2 بچے پیدا کر چکے، ابھی حق المہر بھی نہیں دو گے؟ ماشاءاللہ، یعنی ابھی تک تو نہیں دی، ابھی آگے بھی ارادہ کم لگتا ہے۔ حج بدل پڑا ہے اور قربانی پاکستان میں کرائیے۔ میرا بھائی، قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے، حج کی بکری مینا میں دینی ہوتی ہے۔ اب مجھے کیا پتا اس نے کون سا حج پڑا ہے؟ اگر اس کا حج افراد تھا تو اس میں حج کی بکری ہے ہی نہیں۔ آدمی نے نماز قضا پڑھنی ہے تو صرف فرض پڑے گا، سنت اور نفل کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی بھی قضا ہے کہ وتر واجب ہے۔ ایک عورت پاکستان سے آئی ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ میں 2 چکر لگائے، بیمار ہو گئی، بال بھی کٹوا دیے، احرام کھول دیے، وہ دم پڑ گیا۔
اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے بغیر احرام باندھے ہوئے آئے اس کو عمرہ دوبارہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی۔ کعبے کے نیچے پتھر لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جبریل نے لگائے ہیں، یہ تو 11 دفعہ بن چکا ہے۔ جبریل